نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فإنه لي وانا اجزی به او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مشکات و بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے بعین طور پہ کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے 7 گنا تک ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ نیک عمل میں جو نیکی کا سب سے ادنا درجہ ہے وہ ہے 10 گنا، یعنی ایک نیکی کی جائے اور اس پر 10 گنا اجر دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک درجہ یہ بھی ہے جس کا حدیث پاک میں بھی ذکر ہوا کہ ایک نیکی کی جائے اور اس کا ثواب جو ہے وہ 700 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے ایسے عمل بھی لکھے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک ایسا عمل کیا جائے اور اس عمل کا جو اجر ہے اور بدلہ ہے وہ تقریباً 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے۔ تو یہ مختلف مراحل اور درجات ہیں نیکی کے اور اس پر اجر و ثواب کے ملنے کے۔ یہاں پر خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے، یہ چونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو خاص طور پر میرے لیے رکھا جاتا ہے اور یہ میری طرف منسوب ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ اب اللہ رب العزت کے ہاں اجر کی کیا قدر و قیمت ہے، اجر کی کتنی مقدار ہے اور کتنی تعداد ہے، اس کے بارے میں ہم کما یلیق بشانہ کہ اللہ رب العزت اپنی شایان شان جتنا اجر عطا فرمائیں، اور اللہ کے ہاں ہی اس کی قدر اور اہمیت معلوم ہے کہ اللہ اس روزے کے بدلے میں کتنا اجر عطا فرما سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے روزے کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ روزہ میرا ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ اب ہم اپنی طرف سے 700 گنا کہہ لیں، 10 گنا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، تو بہرحال اللہ کے ہاں اس کا علم ہے کہ اللہ اس کا کتنا اجر دینے والے ہیں۔ روزہ کو خصوصیت کے ساتھ اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ علماء کرام نے اس کے 2 سبب بیان کیے ہیں۔ ایک اس وجہ سے کہ روزہ تو یہ اول یہ ہے کہ روزہ دوسرے لوگوں سے پوشیدہ رہتا ہے، مخفی رہتا ہے، اور یہ روزے کا معاملہ بندے اور اللہ کے مابین ہوتا ہے۔ بندہ روزہ رکھتا ہے، اب اس نے روزہ صبح سے شام تک باقی رکھا ہے یا نہیں، عام حالات میں عام انسان کو تو نہیں پتہ نا، لیکن اللہ کو پتہ ہے اور بذات خود انسان کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کو اہمیت حاصل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ چیز فرمائی کہ روزہ کو اہمیت اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ روزہ کے ذریعے سے روزہ دار اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو قربان کرتا ہے، اور نفس کشی، اپنے جسم کو ہلکان اور نقصان پہنچانا، چونکہ سارا دن انسان بھوکا رہتا ہے۔ عام حالات میں جو انسان دن میں 3 بار کھانا کھاتا ہے تو رمضان المبارک میں وہ ترتیب تو رہتی نہیں ہے، صبح سے شام تک، صبح صادق سے مغرب تک، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک انسان اپنے آپ کو
صبر میں رکھتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہی وہ صبر ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس روزے کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ دوسری باتوں کے اندر نہ اتنی مشقت ہے، نہ تکلیف ہے، نہ پریشانی ہے، اور روزے کے اندر تکلیف بھی زیادہ ہے، مشقت بھی زیادہ ہے اور پریشانی بھی زیادہ ہے۔ اس وجہ سے ان دو سبب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس روزے کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اس حدیث طیبہ کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔